بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ القدس یروشلم کا عربی نام ہے جسے قدیم مصنفین عموماً بیت المقدس لکھتے تھے۔ مکہ پاک سے 2120 کلومیٹر دور یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ اس شہر کے باسیوں نے بہت عروج و زوال دیکھے۔ قدیم ترین تاریخ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مصریوں کی عملداری کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ پھر جب سن 1000 عیسوی میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس فتح کیا تو ان کے جانشین سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اور شہر کی تجدید کی اور ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، جسے 6 صدی قبل مسیح میں بابل کے حکمران بخت نصر نے فتح کے بعد جلا دیا اور شہر تباہ کر دیا۔ پھر سرزمین فلسطین ایرانیوں اور یونانیوں کے قبضے میں رہی۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور شہر میں چہل پہل آ گئی۔ یہی شہر بیت المقدس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مرکز دعوت و تبلیغ تھا، اور بدقسمتی سے قیصر روم کی فتح پر سن 70 عیسوی میں اسے پھر جلا کر تباہ کر دیا گیا۔ ایک عرصہ بعد اس جگہ ایک نیا شہر تعمیر ہوا جس کا نام کولونیا ایلیا کیپی ٹولینا تھا۔ سن 624 میں رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کی اور مذہبی رواداری کے تحت یہودیوں کو محبت کے مقام پر پتھر کے قریب رونے کی اجازت دی۔ پھر یوستینانوس کے عہد میں یہودیوں کو مزید رعایتیں دی گئی۔ سن 614 میں ایرانیوں نے زبردست حملوں اور قتل و غارت کے بعد وہ مقدس صلیب جو شہر کی محافظ مانی جاتی تھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ وہ صلیب سن 628 میں واپس کر کے دوبارہ نصب کر دی گئی، اور سن 633 میں ہرقل بادشاہ نے صلیب و دیگر تبرکات کو قسطنطینیہ حفاظت کے لیے بھجوا دیا۔ تاہم اس کا ایک ٹکڑا یروشلم یعنی بیت المقدس رہ گیا۔ اسی دوران اسلام کا سورج طلوع ہو گیا اور فتوحات اسلام نے سیاست عالمیہ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ سن 638 میں سیدنا فاروق رضا نے دور یروشلم فتح ہوا۔ سیدنا عمر فاروق رضا نے معاہدہ فتح کے وقت صحرا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج براق باندھنے کی جگہ کے قریب ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جو بعد میں مسجد اقصی کہلاتی۔ آج اس کا طول 1200 گز، عرض 660 گز ہے۔ نہایت خوبصورت چبوترے پر مشمن برج ہے، بلندی 100 فٹ ہے۔ چھت کی دیواروں پر سونے کا کام کیا ہوا ہے۔ چھت پر سفید رنگ کا بہت خوبصورت گنبد صحرا ہے جسے عبد الملک نے تعمیر کروایا۔ ولید نے مسجد اقصی کی خدمت پر بہت سے خدام مقرر کیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نامی رحمت اللہ کے دور میں حکومت میں اعلیٰ افسران
यहाँ हलफ उठाते थे। फिर अब्बासी आए। सन 878 में यह शहर तोलानी हुकूमत के कब्ज़े में चला गया। सन 905 ईस्वी में फातमियों के कब्ज़े में और फिर सल्जूकी फातह बने। 1096 सलीबी फ़ौज फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ने कब्ज़ा कर लिया। 1187 ईस्वी में हज़रत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम फ़तह किया। फिर 1517 ईस्वी में तख्त काबिज़ रहे और 1917 में अंग्रेज़ों ने तसल्लुत हासिल कर लिया और उसके बाद एक सोचे समझे मंसूबे के तहत यहूदी आस्ता आस्ता मुख्तलिफ़ मकामात से आकर यहाँ आबाद होने लगे और खुफिया तौर पर अपनी ताकत बढ़ाने लगे। 1948 ईस्वी में यहूदी जो कि कई आबादियों के मालिक बन चुके थे और असलहा से लैस थे, नए मुसलमान फ़लस्तीनियों पर हमले करने लगे, जिन्होंने मजबूर होकर तबरिया, हैफा और याफा उनके जुल्म की वजह से खाली कर दिए। फिर एक वो मनूस घड़ी आ गई जब इसराइल जैसा नासूर बन गया जो मुर्दा अब तक कायम है और बैतुल मुक़द्दस पर अपना नापाक कब्ज़ा करके मुसलमानों की बेअसी और गैरत को ललकार रहा है। तो नाज़रीन, इससे मज़ीद अच्छे और ख़ूबसूरत वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो तक। खुदा हाफ़िज़।